حضرت عمر اسلام کی شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ وہ شدت غم اور طبیعت کی تیزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کو ان کو ہاتھوں بڑی تکلیفوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کے قریشی رشتہ دار اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے سے قبل مجھے اور اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جکر دیا کرتے تھے۔ ایک روایت یوں ہے، کاش تو دیکھتا کہ جب عمر نہیں مسلمان ہوئے تھے اور وہ مجھے اپنی بہن کو جکر دیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عبداللہ لیلہ جو حضرت عامر بن ربیعہ کی بیوی تھی، انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، میرے خاوند عامر کسی کام سے گئے ہوئے تھے کہ عمر آ گئے۔ اس وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے اور ہمیں ان سے بہت تکلیفیں پہنچی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبداللہ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی فراخ زمین پر کہیں چلے جائیں گے۔ تم نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، امید ہے اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی راہ نجات مہیا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے۔ ان پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور وہ بہت غمگین ہو گئے۔ جب عامر گھر واپس آئے تو لیلہ کہنے لگیں، اگر آپ اس وقت عمر کی حالت دیکھتے تو اندازہ کرتے کہ وہ کس قدر غمگین اور دلگزار نظر آ رہے تھے۔ عامر کہنے لگے، کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ لیلہ نے کہا ہاں۔ عامر کہنے لگے، ہرگز نہیں، خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر اس کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عامر نے مسلمانوں کے خلاف حضرت عمر کی سختیاں اور ظلم ستم دیکھ رکھے تھے۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر چند جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں فطرت سلیم کی پاکیزہ جذبات نے بھی ہلچل مچا رکھی تھی، یہاں تک کہ ان پردوں کو چھٹنے کا وقت آ گیا۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب سے ہوا تھا۔ حضرت سعید اور ان کی اہلیہ حضرت عمر سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا۔ ایک دن حضرت عمر بھرپور غصے میں ننگی تلوار لیے گھر سے نکلے اور ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے نبی محمد کو قتل کر دیں گے۔ راستے میں انہیں بنو زہرہ کے نعیم بن عبداللہ ملے اور کہنے لگے، اے عمر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے، میرا ارادہ ہے کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا آج۔ اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ عمر کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے، اس لیے محمد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعیم بن عبداللہ کہنے لگے، میں تمہیں اس بے زیادہ عجیب بات نہ بتا دوں؟ وہ کہنے لگے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید دونوں بے دین ہو چکے ہیں، اور جس دین پر تم ہو وہ اس کو چھوڑ کر محمد کو نبی مان چکے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ عمر غصے سے لال ہو گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر وہ چھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور کہا، یہ کیسی آواز آ رہی تھی گھر سے؟ آپ کی بہن اس وقت سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ ڈر گئیں اور کہا کہ کچھ نہیں، ہم بس باتیں کر رہے تھے، شاید تم دونوں بھی محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ آپ کی بہن کا شوہر حضرت سعید کہنے لگا، اے عمر اگر تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں حق ہو تو پھر تم کیا کہو گے؟ حضرت عمر نے یہ سنا تو حضرت سعید پر حملہ کر دیا، جس پر ان کی بہن بیچ میں آ گئیں اور انہیں چوٹ لگ گئی۔ بہن کا خون دیکھا تو عمر کو غصہ کچھ کم ہوا اور کہنے لگے، مجھے بھی وہ سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن کہنے لگی، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کرو۔ آپ نے غسل کیا۔ حضرت عمر پڑھنا جانتے تھے، اس لیے آپ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد کہنے لگے، محمد کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب جو گھر میں چھپے تو بعد میں آپ کی بات سن کر فوری باہر آئے اور کہنے لگے، اے عمر تمہیں بشارت ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات کو یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ
اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت حضور اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر یہاں سے چل کر دار ارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ پہرا دے رہے تھے۔ جب حضرت حمزہ نے عمر آتے دیکھا تو کہنے لگے، اگر تو یہ بھلائی کے ارادے سے ہے تو مسلمان ہو کر جائے گا، اور اگر اس کا ارادہ نبی کو تکلیف دینے کا ہے تو قسم خدا کی آج عمر قتل ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑا کر فرمایا، کیا تم باز نہیں آنے والے؟ پھر فرمایا، اے عمر، کیا تم اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی تھی؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر فوری کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ یہاں چھپ کر نہیں بلکہ آج سے مسجد حرام میں کھلے عام عبادت کرنے چلیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ پوچھنے لگے، قریش میں کون سا شخص بات پھیلانے اور ڈنڈورا پیٹنے میں سب سے تیز ہے؟ کہا گیا، جبیل بن معمر جمعی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا۔ جمیل نے کعبہ کی طرف دوڑ لگا دی اور لوگوں میں پہنچ کر بلند آواز سے چلایا، او لوگوں، عمر بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ مشرکین کی حضرت عمر سے طویل جھڑپ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاص بن وائل سہمی کی مدد سے کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں مسلمان ہوا میں نے سوچا کہ مکہ والوں میں کون سا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے۔ ذہن میں ابو جہل کا نام ابھرا۔ میں فوراً چل پڑا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، مجھے دیکھا تو کہنے لگا، سہلا، کیسے آئے؟ میں نے کہا، میں تجھے خبردار کرنے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کی پیش کردہ تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور سٹپٹا کر کہنے لگا، اللہ تیرا بھی برا کرے اور اس پیغام کا بھی جو تو لے کر آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد و نصرت تھی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے زبردست مقابلہ کیا، کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اسلام پردے سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے والوں سے بدلہ لینے لگے اور ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ ابن سعد نے محمد بن عبید کی حدیث بیان کی ہے، مجھے بخوبی یاد ہے، ایک وقت تھا جب ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، انہوں نے کافروں سے خوب لڑائی کی، حتیٰ کہ انہیں ہمیں روکنے کی ہمت نہ رہی۔ تب ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔